بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو۔ سہو کا معنی ہے بھولنا۔ نماز میں جو باتیں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو نماز میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل، سنت اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول کر الحمد چھوٹ جائے تو نماز میں کمی ہو گئی اور دوبارہ پڑھ لیا تو زیادتی ہو گئی، جس سے نماز میں نقصان آ گیا۔ اس قسم کے نقصان کو دور کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے سجدہ سہو کا حکم دیا ہے۔ سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں اگر نہ کیا گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے۔ ہاں، اگر سجدہ سہو کرنے کے لیے موقع اور محل نہ رہا تو ساکت ہو جائے گا۔ مثلا فجر کی نماز میں سہو ہوا، ابھی پہلا سلام پھیرا تھا کہ سورج نکل آیا تو سجدہ سہو ساکت ہو گیا۔ یوں ہی جمعہ اور عیدین کی نماز میں زیادہ ہجوم کی وجہ سے امام نے سہو کی صورت میں سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے، نماز میں اگر کوئی فرض جیسے رکوع اور سجود چھوٹ گیا، بھول کر ہو یا قصداً جان بوجھ کر، یا کوئی واجب قصداً چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز لوٹانی ہی پڑے گی۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، جس میں نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے، مثلا فرض کی پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھول جائے یا سورت ملانا بھول جائے، یا کسی واجب کو اس کی جگہ سے مقدم یا مؤخر آگے یا پیچھے کر دے، مثلا سورہ پہلے پڑھے اور الحمد شریف اس کے بعد پڑھے، یا کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر کر دے، مثلا الحمد پڑھنے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا سوچتا رہا کہ کیا پڑھوں تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا کسی واجب کو دوبارہ ادا کرے، مثلا سورہ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں 2 بار پڑھے یا صرف پہلی میں 2 بار پڑھے، یا کسی واجب کو بدل دے، مثلا امام جہری نماز میں آہستہ اور سری میں بلند آواز سے قرات کرے، یا نماز کے فرضوں میں سے کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بعد میں ادا کرے، مثلا پہلے سجدہ بعد میں کرے، رکوع کرے، یا کسی فرض کو مکررہ ادا کرے، یعنی جس فرض کو ایک رکعت میں ایک ہی بار ادا کرنا ہے اس کو 2 بار ادا کرے، جیسے کہ رکوع 2 بار ادا کرے، یا جس فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا ہے اس کو 2 سے زیادہ بار ادا کرے، مثلا ایک رکعت میں 2 سجدے کی بجائے 3 یا 4 سجدے کرے۔ ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ شریعت مطہرہ نے سجدہ سہو کرنے کے 3 طریقے واضح فرمائے ہیں، جس میں نمبر 1، سجدہ سہو کسی کمی کی وجہ سے واجب ہوا ہو یا کسی زیادتی کی وجہ سے تو اس کو ادا کرنے کے لیے حنفی مسلک میں 3 طریقے ہیں۔ مثلا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے اور دونوں سجدوں میں حسب دستور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر قعدہ میں بیٹھے اور دوبارہ اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھے، نماز سے نکلنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیرے۔ اور دوسرا طریقہ جو بیان کی گیا اس میں یہ ہے کہ آخری قعدہ میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سہو کے لیے 2 سجدے کرے، پھر قعدہ میں بیٹھ کر صرف اتحیات پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرے، درود شریف اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو بیان کیا گیا اس میں لکھا ہے کہ آخری قعدہ میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر قعدہ میں دوبارہ اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔
حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی مصنف بہار شریعت علیہ رحمہ مذکورہ تینوں طریقوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب درست ہے، ان میں سے کوئی صورت مکروہ بھی نہیں ہے، اور یہ سب طریقے مذہب حنفی کے مطابق ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ذہن نشین رکھا جائے کہ بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے اور بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔